السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی پیاری گفتگو سامنے آئی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر سے، جو میں بھائیوں میں شیئر کر رہا ہوں کہ دیکھیے دعوتی دور میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت کے امیر کا رویہ مخلص ساتھیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور ان کے ناخلف جانشین محمد حنیف میں کیا فرق ہے۔ بالکل واضح فرق آپ کو نظر آئے گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد حنیف صاحب کے اندر شرک کیسے آیا، کیوں آیا، اور یہ کیوں تدکار دیے گئے۔ تو برحال مومنوں سے یہی گزارش ہے کہ اس تقریر کو، اس بیان کو، اس گفتگو کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور وقتاً فوقتاً سنتے رہیں۔ انفرادی طور پر بھی سنیں گے تو سمجھ لیں یہی ہمارا تربیتی پروگرام ہے۔ یہ جدید دور کے ٹیکنالوجی کے اس دور سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں، تو اس طرح کی جو تربیتی پروگرام ہوتے ہیں ان کو سنتے رہیں۔ جب انفرادی طور پر آپ مضبوط ہوں گے تو خود آپ کی جماعت مضبوط ہوگی۔ جب ساتھی انفرادی طور پر کمزور ہوں گے تو جماعت کمزور ہوگی۔ تو آپ انفرادی طور پر مضبوط ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریریں سنتے رہا کریں، یہ آپ کی چارجنگ کا باعث بنے گی۔ پھر آپ قرآن بھی جب پڑھیں گے یا سنیں گے یا اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایک موحد عالم دین نے جو تشریح کی ہے، جو خاص کر ایک مجاہد صفت تھا اور توحید کی دعوت اٹھایا ہوا تھا، اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی جو بیان ہے نا یہ بڑے قیمتی ہیں، حالات کے اوپر فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے دعوت اٹھائی ہوئی تھی۔ باقی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تفسیر لکھیں اور سٹیج کے علاوہ تقریر نہ کریں، خادم رضوی کی طرح، طارق جمیل کی طرح، تقی عثمانی کی طرح، ڈاکٹر اسرار کی طرح اور محمد حنیف کی طرح، وہ دین کی کبھی ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اسلام کی کبھی ترجمان نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ اسلام کو الٹا نقصان پہنچایا، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ان مشرکین مفسرین نے، اور بدبختی اس محمد حنیف کی کہ یہ بھی مشرکین مفسرین کی لسٹ میں آ گئے۔ تو بہرحال ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان اور مضبوط ہوا ہے الحمدللہ، ہم اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور زیادہ منظم ہو گئے ہیں، اور زیادہ ڈٹ گئے ہیں، اور اب ہم کسی کی تجدید گزاریوں سے اور کسی کی لمبی داڑیوں سے اور کسی کے مال سے اور کسی کے زیادہ شریف ہونے اور با اخلاق سے ہم بالکل متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم متاثر ہوں گے تو صرف ایمان خالص سے متاثر ہوں گے۔ ایمان خالص یہی روح ہے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے، اور ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، ہم نے اپنا نظم بھی قائم کر لیا ہے۔ محترم کمال خان صاحب کو امیر جماعت بنایا ہے، اور ساتھی انشاءاللہ اس دعوت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے ایسے ایسے ساتھی اب دعوت اللہ کرنا شروع ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اور ان دوسرے گروپس کے اندر بھی جو بھی لوگ ہیں، خاص کر محمد حنیف کے گروپ کے اندر، یا سعید احمد کے، یعقوب علی کے گروپ کے اندر، یا طیب صاحب کے گروپ کے اندر ہیں، یہ موقع ہے ان کے لیے کہ مخلص لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو میرے بھائیوں۔ اگر سے ایمانوں میں آپ توانائیاں لگانے چاہتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، اور دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ایک عذر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ان شرک کرنے والوں سے، کفر کرنے والوں سے، اور ان گمراہی پھیلانے والوں سے اور فرقہ بنانے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جس جماعت کے اندر آئے تھے، ایمان خالص کیا تھا، ہم اس کے اوپر قائم ہیں، اور اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔